تو میں بات کروں عربوں کی تباہی کے حوالے سے، تو پوری امت کا ڈر جو ہے، یا پوری مسلمان امت کا ڈر جو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ اپنی حکمت سے دشمنوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، ورنہ ہرگز بچنے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ فہد بن سلمان جیسے لوگ جو ہے وہ پھر آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں سرنڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سامنے۔ اب ٹھیک اس طرح دوسری طرف اللہ کے دوستوں کا حال دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میں پٹھان افغان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ نصف صدی سے حالت جنگ میں تھے، پہلے روس اور پھر امریکہ اور نیٹو اتحاد جو کہ پوری یورپ کے فوجوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن داد کے مستحق ہیں۔ اس لیے اور میں بار بار ان اللہ کے دوست یا ان اللہ کے بندوں کا ذکر جہاں موقع ملے لازمی بولتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس حقیقت کو کم از کم مان لیں ہم کہ اب دین پر قائم رہنا، ڈٹنا اور ثابت قدمی سے ہی رب تعالیٰ عزت اور وقار عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا موجود کوئی طاقت بھی کسی کا بال بھانکا نہیں کر سکتی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم ان پٹھان بھائیوں کی جو ہے نہ ہم حوصلہ افزائی کر سکے نہ کرتے ہیں، حالانکہ سچائی اس کے سب کے سامنے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کوئی عقل کا اندھا نہ مانے تو نہ مانے، اللہ تو بار بار یہ کہتا بھی ہے اور کہتا رہا بھی ہے اور کہتا ہے بھی، اور بالکل آسان اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ میری نشانیاں عقل والوں کے لیے بالکل کھلی اور واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف، جو پتھروں سے اور پہاڑوں میں رہ کے اور گھاس پھوس کھا کے انہوں نے جنگیں لڑی، ٹھیک ہے۔ اب عربوں کی تباہی اور افغان کی بہادری اور ثابت قدمی، اسلام پر ڈٹنے کی بات کرنا اور مثال دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم خود کو بحیثیت قوم اور امت دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم اس انتہا کا ایمان ہے کہ کل کو ہم کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکیں، یا میں اٹامک اگر ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ اٹامک ویپن ہے ہمارے پاس، یا اس کے زور سے ان ہتھیاروں کے زور سے جو ہے دشمن کو ہم ہرا سکتے ہیں، تو یہ احمق سوچ رکھتے ہیں جو یہ حماقت کے نزدیک ترین یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ایک دشمن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی نیٹو شیٹو کام نہیں آتا تو، اور نہ ہی جو ہے اٹامک ویپن کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو ہمارے پاس نیٹو جتنے ہتھیار ہیں اور نہ ہی امریکن فوج جتنی بڑی فورس ہے، اور نہ ہی ان جیسی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ بس کھوکھلے نعرے اور بڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی نہیں ہماری پکڑ ہوگی یا ہم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری فوج بے شک ایک ایمانی جذبہ اور وطن اسلامی کی فکر اور دل میں جو ہے محبت رکھتی ہے دین سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کمانڈ کرنے والا معاملات چلانے والے کے ایک گنی چنی جو تعداد ہے یا ہوتی ہے، ان کے کردار ہی اس معیار کے نہ ہوں اور ان کے دل میں ہی حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ ملک اور قانون کے قانون کو فوقیت دیتے ہوں، تو پوری فوج کیا کرے گی؟ ہماری فوج کے ڈسپلن اور روایات اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ خود کر لیں۔ یہ فوج پر تنقید تو ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی برائی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں خود کو بھی فوج کو یا اپنی ذات کو فوج میں شامل کرتا ہوں یا رکھتا ہوں۔ فوج ہم خود ہیں، ہمارے بھائی رشتہ دار ہی فوج ہیں، ٹھیک ہے۔ بات چونکہ ایمان اور اللہ کے حکم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہمارا جو ہے اولین فریضہ ہے۔ دین ہے تو ہم ہیں، ایمان ہے تو ہم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو ہم ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو خود سے اور ملک سے الگ کر لیں تو ہماری حالت ٹھیک ویسی ہے جیسی ماضی میں عربوں کی رہی، یا ہم
دین اسلام اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں، ہماری کوئی اوقات یا حیثیت نہیں۔ اس لیے بحیثیت قوم ہمیں پہلے خود سے نفس سے جنگ کرنی ہوگی، پھر اس دین اور ملک کے وقار کے لیے اپنے اپنے وسائل اور طاقت کے اعتبار سے اپنا اپنا حق ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میرا آپ کا ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جسے ہم بلائے بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم بلائے کیا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بڑی غور و فکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ السلام علیکم۔